کہنے والے نے کہا تھا ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہم تو خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ کر اور قرآن جیسی کتاب کو دیکھ کر اپنی زندگی کے مقصد کو طے کرتے ہیں، اپنے زندگی کے لائحہ عمل کو طے کرتے ہیں، اور اپنے آنے والے مستقبل کو ہم خود اپنے نبی اور قرآن کی روشنی میں طے کیا کرتے ہیں۔ ہمیں اوروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ آج 1400 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، آج تک دین جو ہم تک پہنچا ہے، ایک الگ بات ہے کہ بہت قربانی سے پہنچا ہے اور قربانیوں کے کاندھے سے ہوتا ہوتا آج ہم تک پہنچا ہے، لیکن جیسا دین اترا تھا صاف اور شفاف، ویسا ہی دین بعینہ ہی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ لیکن پیارے بھائیوں، دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگیاں اس دین سے خالی ہے۔ وہ دین کتابوں کے اندر محفوظ ہے، وہ دین کتابوں کے اندر سلامت ہے، لیکن ہماری زندگی کے اندر وہ دین نہیں ہے۔ وہ دین اور وہ طریقہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسلمانوں کی اپنی زندگی سے نکلی ہوئی ہے۔ اس لیے آج مسلمان ساری دنیا میں معلوم امت نے لکھا ہے کہ اللہ پرلطف زندگی دیں گے، بغیر پیسوں کے اللہ کام بنائیں گے۔ یہ دین جب زندگی کے اندر آئے گا تو صرف وہ آخرت نہیں بنے گی۔ یہ عجیب بات ہمارے معاشرے میں چل گئی ہے کہ دین آئے گا تو صرف آخرت بنے گی، اور دنیا تو پیسے سے بنے گی، اور دنیا تو عہدہ حاصل کرنے سے بنے گی، اور دنیا مال سے، اسباب سے اور وسائل سے اور عہدوں سے بنے گی۔ نہیں بھائیو، دین زندگی کے اندر آئے گا تو پہلے دنیا بنے گی، بعد میں آخرت بنے گی۔ تو اللہ کہہ رہے دین کی برکت سے اللہ رب العزت بغیر پیسوں کے کام بنائیں گے، سکون دیں گے، اطمینان دیں گے، راحت دیں گے، اور غم اور ٹینشن سے اللہ رب العزت بچائیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالی فی موعظ آخر، ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی محمد فی آخر کلامنا۔ قابل احترام اور محترم مصلیان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کا ایک مکمل نظام عطا کیا ہے، اور وہ نظام اور وہ راستہ جو اللہ رب العزت نے اپنے علم سے تیار کر کے ہم کو دیا ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی رفعت اور بلندی اور عزت کے ضابطے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ وہ راستہ، وہ طریقہ اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمایا ہے دین اسلام کی شکل میں۔ دین اسلام اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اور مکمل دین اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کیا ہے۔ سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے پہلے انسان ہیں، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے دین اسلام دین چلا ہے۔ اب آدم علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کو پہلا انسان بھی بنایا اور نبی بھی بنایا۔ نبی کیوں بنایا؟ ابھی تو کوئی تھا نہیں، آپ اکیلے تھے، ابھی تو کوئی تھا نہیں، تو آپ کو نبی کیوں بنایا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ نبوت ہر وقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے بعد آپ کی جو آنے والی اولاد ہے وہ مشکات نبوت سے محروم نہ رہے، وہ نبوت کے نور سے اور نبوت جیسی عظیم چیز سے اور شریعت سے آپ کی آنے والی اولاد بھی محروم نہ رہے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو پہلا انسان تو بنایا، آپ کو اللہ نے پہلا نبی بنایا، اور آپ پر شریعت بھیجی کہ شریعت آ گئی، آپ آئے، شریعت بھی آ گئی، آپ کے بعد اب جو لوگ آئیں گے ان کو شریعت پر چلنا ہے۔ تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے دین چلا، اور چلتے چلتے چلتے
ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ، کالی کملی والے، سنہری جالیوں والے، سبز گنبد کے مکیں، وجہ تخلیق کائنات، محبوب رب العالمین، مزمل و مدثر طٰہٰ و یاسین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے دین کو لا کر مکمل کر دیا۔ مکمل دین اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے۔ یہ دین کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اکملت لکم دینکم، کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، کہ دین میں اب نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ زیادتی کی جا سکتی ہے۔ مکمل دین اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ اب اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہوگی، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی کامیابی اور نجات اب اسی دین کے اندر ہے، کیونکہ نبی کوئی نہیں آئے گا، رسول کوئی نہیں آئے گا، شریعت اب کوئی اور نہیں آئیں گی، تو اللہ نے مکمل کر کے دیا ہے کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل یہ اس دین کے اندر ہے۔ یہ دین کے اندر اللہ رب العزت نے چھپا کر رکھا ہے، تو اللہ نے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ دین اسلام ہم کو عطا فرمایا ہے کہ ہماری زندگیاں اور آنے والی ہمیشہ کی زندگی یہ کامیاب بن جائے، اس کے لیے اللہ نے دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ اور یہ دین اسلام پیارے بھائیوں یہ مکمل ہے، جو ہر وقت ہماری رہنمائی کرے گا، پیدائش کی صبح سے لے کر موت کی شام تک، اور موت کی صبح سے لے کر جنت میں جانے تک کے احکامات اور باتیں اس دین کے اندر ہم کو بتائی گئی ہے۔ مسلمان دنیا میں چلو پیسے کے اعتبار سے فقیر ہو سکتا ہے، محتاج ہو سکتا ہے، محتاج اور فقیر جو ہوتا ہے نا، وہ اوروں سے زکوٰۃ بھی لے لیتا ہے، صدقات بھی لے لیتا ہے، اور خیرات بھی لے لیتا ہے، اور اپنا کام چلا لیتا ہے۔ تو چلو مسلمان دنیا میں پیسے کے اعتبار سے فقیر ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ زندگی گزارنے کی راہوں کے اعتبار سے مسلمان دنیا میں فقیر نہیں ہے، مسلمان دنیا میں محتاج نہیں ہے، مسلمان دنیا میں اوروں کے رحم و کرم پر نہیں ہے کہ بتاؤ ہم کو شادی کس طرح کرنا ہے، بتاؤ ہم کو زندگی کس طرح گزارنی ہے، بتاؤ ہم کو نکاح کس طرح کرنا ہے، بتاؤ ہم کو تجارت کس طرح کرنی ہے، ارے بتاؤ نا ہماری معاشرت کیسی ہوں گی، بتاؤ ہمارے اخلاق کا معیار کیا ہوگا۔ ہمیں دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا کے لوگ محتاج ہے، فقیر ہے اور ناآشنا ہے حقیقتوں سے، وہ آئے ہمارے پاس، ہم انہیں بتائیں گے کہ اللہ کون ہے، ہم انہیں بتائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ہم انہیں بتائیں گے قرآن کیا ہے، ہم انہیں بتائیں گے کہ حدیثیں کیا ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہم تو خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ کر اور قرآن جیسی کتاب کو دیکھ کر اپنی زندگی کے مقصد کو طے کرتے ہیں، اپنے زندگی کے لائحہ عمل کو طے کرتے ہیں، اور اپنے آنے والے مستقبل کو ہم خود اپنے نبی اور قرآن کی روشنی میں طے کیا کرتے ہیں۔ ہمیں اوروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دکھ کی بات ہے کہ پچھلی کچھ صدیوں سے امت نے دوسروں سے لینا شروع کر دیا ہے۔ جیسے بتاؤ شادی کس طرح کرنی ہے، تو غیروں کے رسم و رواج اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں گی، اور تجارت کس طرح کرنی ہے تو مغربی تہذیب کے تجاروں کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ہر چیزوں میں اسلام کو چھوڑ کر امت اوروں کے در جا کر گر رہی ہے، اور اوروں کے در پر جا کر پوچھ رہی ہے کہ بتاؤ ہمیں یہ کس طرح کرنا ہے، بتاؤ آج موت میت ہے تو کس طرح کرنی ہے، بتاؤ معاشرت کیسی ہونی چاہیے۔ امت اوروں کے در پر جا رہی ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے ہم کو مکمل دین دیا ہے، جس میں ہم فخر سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ دین اسلام ایسی رہنمائی کرتا ہے کہ ہم کو پیشاب پاخانہ کرنے تک کا طریقہ بھی ہم کو اسلام نے بتایا۔ ایسا مکمل دین اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، ایسا طریقہ اور کسی کے پاس نہیں ہے، ایسا زندگی گزارنے کا نظام اور کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے اور مکمل کر کے عطا فرمایا ہے۔ تو پیارے بھائیو، اللہ نے دین عطا فرمایا اور مکمل کر کے عطا فرمایا، اور جیسا دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے، جو قرآن اور جو حدیثیں آپ کی زبان سے نکلی ہے، الحمدللہ آج 1400 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، آج تک دین جو ہم تک پہنچا ہے، ایک الگ بات ہے کہ بہت قربانی سے پہنچا ہے، اور قربانیوں کے کاندھے سے ہوتا آج ہم تک پہنچا ہے، لیکن جیسا دین اترا تھا صاف اور شفاف، ویسا ہی دین بعین ہی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ لیکن پیارے بھائیوں، دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگیاں اس دین سے خالی ہے، وہ دین کتابوں کے اندر محفوظ ہے، وہ دین کتابوں کے اندر سلامت ہے، لیکن ہماری زندگی کے اندر
اندر وہ دین نہیں ہے. وہ دین اور وہ طریقہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسلمانوں کی اپنی زندگی سے نکلی ہوئی ہے. اس لیے آج مسلمان ساری دنیا میں مارے جا رہے ہیں. اس لیے آج ہم کیوں ساری دنیا میں ستائے جا رہے ہیں, ہم کیوں پیٹے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں, اور پوری امت دنیا کے اندر فٹ بال کیوں بنی ہوئی ہے, کیوں پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم ان صفات سے خالی ہے, ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے. ایک زمانے میں ایک علاقے میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہوا, بہت سخت ان پر ظلم ڈھایا گیا, مسلمانوں کو کاٹا گیا, مارا گیا, اور یہاں تک کہ سکھوں میں پرو کر بھونا گیا مسلمانوں کو. تو اس زمانے کے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے, ان کے پاس کسی نے آ کر کہا کہ حضرت فلاں علاقے کے مسلمانوں پر بہت ظلم ہوا ہے. تو حضرت نے برجستہ کہا کہ بیٹا یہ مت کہو کہ فلاں علاقے کے مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے, یہ کہو کہ فلاں علاقے کے مسلمانوں نے اسلام پر ظلم کیا ہے, تب اللہ نے ان پر ظالم مسلط کی ہے کہ آج امت نے اسلام کو چھوڑا ہے, آج ساری دنیا کے در در کی ٹھوکر کھا رہی ہے. اللہ نے ایک نظام ہمارے پاس دیا تھا, اللہ نے ایک طریقہ ہم کو دیا تھا کامیابی کا, عروج کا, قرآن جیسی کتاب اللہ رب العزت نے ہم کو دیا. لیکن پیارے بھائیوں, دکھ کی بات ہے, دردوں کی بات ہے, یہ قرآن پاک یہ تو کلام الہی ہے, یہ تو صحیفہ آسمانی ہے, یہ تو معلم آداب زندگانی ہے. اللہ نے ایسی زبردست کتاب عطا فرمائی ہے, اور اس کتاب کو ہم نے صرف تلاوت تک محدود کر دی ہے, یہاں تک کہ صرف مر جائے مردہ اس کے لیے ایصال اور ثواب کرنے تک محدود کر دیا ہے. یہ قرآن پاک کو ہم نے صرف فاتحہ اور درود کی کتاب بنا لیا, اور صرف تلاوت کی کتاب تک ہم نے محدود کر دیا ہے کہ نئی دکان کی اوپننگ ہو رہی ہے تو قرآن پاک کی تلاوت سے, نئے گھر کی اوپننگ ہو رہی ہے قرآن پاک کی تلاوت سے, نئی دکان کی اوپننگ ہو رہی ہے, نئے کارخانے کی اوپننگ ہو رہی ہے قرآن پاک کی تلاوت سے. جس دکان کی اوپننگ قرآن پاک کی تلاوت سے, جس دکان کی اوپننگ قرآن کی تلاوت سے, جس کارخانے کی اوپننگ اور جس جو ہے گھر کی اوپننگ قرآن کے تلاوت سے ہو رہی ہے, اسی گھر کے اندر, اسی کارخانے کے اندر, اور اسی دکان کے اندر اور بھی دیگر جگہ اسی قرآن کے خلاف فیصلے چل رہے ہیں. قرآن نے سود سے روکا ہے, آج ہمارے تاجر سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. بڑے دکھ کی بات ہے کہ مالیگاؤں کے اندر سود کثرت سے بڑھتا جا رہا ہے, اور اتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے, جیسا کہ لوگوں نے سود کو حلال کر لیا ہے. حالانکہ سنگین گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کو گھٹاتے ہیں, یہ سود بے برکتی لے کر آتا ہے. یہ سود اللہ سے اعلان جنگ ہے کہ جو بندہ سود کھاتا ہے, کھلاتا ہے, سود کا لکھتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا دینے والا, سود کا لینے والا, سود کے معاملات میں کتابت لکھنے والا سود کے معاملات کو, اور یہاں تک کہ سودی معاملات میں گواہی دینے والا, یہ سب کے سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہے, اور یہ سب گناہوں کا سب کے اوپر برابر گناہوں کا وبال ہوگا. تو سود اللہ سے اعلان جنگ ہے. یہ سود اللہ رب بے برکتی لے کر آتا ہے. یہ اسلامی معاشرتی نظام اور معیشتی نظام کو ختم کرنے کے لیے آج غیروں نے ہم پر تھوپ دیا ہے. آج غیروں نے ہم کو اس کا غلام بنا دیا ہے کہ تمہارا کام اس کے بغیر نہیں چل سکتا. آج سود کتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ سود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے اعلان جنگ ہے. یہ آج جس قرآن نے سود سے روکا ہے, آج وہ تاجر سود سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 سے زیادہ باب ہے, سود کے 70 بڑے بڑے گناہ ہیں. سب سے ہلکا درجہ اینکح الرجل امہ, کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے, یہ سود کا سب سے ہلکا درجہ ہے. ایک سب سے ہلکا درجہ گناہ ہے یہ سود کا, کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے, ماں سے نکاح کرے اور زنا کرے, یہ سود کا سب سے ہلکا درجہ ہے. پیارے بھائیو, آج بہت بچنے کی ضرورت ہے. تو جس قرآن میں سود سے منع کیا ہے, اور اس قرآن کے ذریعے سے ایک دکان کی اوپننگ ہوئی, اور اسی دکان کے اندر, اسی کارخانے کے اندر سود پر کاروبار چل رہے ہیں, اور سود کو عام کر دیا گیا ہے, اور جھوٹ ہے, رشوت ہے, دھوکہ ہے, یہ سب جن چیزوں سے قرآن نے روکا ہے, آج ان سب چیزیں ہمارے اپنے اندر ہے. تو قرآن کو صرف ہم نے
فاتحہ کی کتاب بنا لی ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے سورہ یاسین پڑھ دیا جائے, کسی کا انتقال ہو جائے سورہ اخلاص پڑھ کے بخش دیا جائے, اور چلو کہیں اوپننگ کی جائے تو قرآن خوانی کر لی جائے. بس پیارے بھائیوں, قرآن اس لیے نہیں آیا, یہ برکت تو ہے لیکن قرآن تو قوموں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا ھدی للناس, کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. ھدی للمتقین, یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. ھدی للمتقین کہا, ھدی للعالمین کہا, ھدی للناس کہا. ھدی للعالمین کہہ کے دنیا میں بسنے والے اور جتنے عالم ہیں اور قیامت تک جتنے عالم دریافت ہوں گے, سارے لوگوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ہدایت اور نجات اس قرآن کے اندر چھپی تھی. آج دکھ کی بات ہے کہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. آج اس لیے ہم مارے جا رہے, اس لیے ہم پیٹے جا رہے, اس لیے وہ فٹ بال ہوتا ہے نا, فٹ بال, تو اس سے کسی نے پوچھا, کہاوت ہے کہ بھائی تجھے سب کیوں مارتے رہتے, وہ ادھر سے لات مارتا ہے, وہ ادھر سے لات مارتا ہے, وہ ادھر سے لات مارتا ہے. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تجھے کیوں لات سے سب مارتے ہیں, تو اس نے کہا کہ میں اندر سے خالی ہوں اس لیے مجھے مارتے ہیں. اگر میں اندر سے بھر جاؤں تو کسی کی اوقات نہیں ہے کہ ایک لات مجھے مار کے بتائے. پتھر پر کوئی آدمی پاؤں مارتا ہے نہیں. آج ہم کیوں مارے جا رہے کہ ان اوصاف سے, ان صفات سے, وہ ویسے ایمان, ویسے تقوی, ویسے اخلاق اور ویسی چیزوں سے جو صحابہ کے اندر تھی, اور جس زمانے میں اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی ہے اور رفعت دی ہے اور مقام اور بلندی اور غلبہ اللہ نے دیا ہے, وہ وجہ تھی کہ انہوں نے قرآن کو تھاما تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین, کہ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے سے یعنی قرآن کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو اللہ رب العزت ہدایت دیتے ہیں, بہت سی قوموں کو, ذلیل قوموں کو اللہ رفعت اور بلندی دیتے ہیں, اور بہت سے رفعت اور بلندی رکھنے والوں کو اللہ اس کے ذریعے سے ذلیل کرتے ہیں. ہم مثال دیکھیں, وہ زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو زمانہ تھا, علماء نے لکھا ہے, مورخین نے لکھا ہے کہ زمانوں میں سب سے بدترین زمانہ کہلایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت سے آپ کو جو قرآن دیا گیا اور آپ کی زندگی کی برکت سے یعنی دین اسلام کی برکت سے اللہ نے ان ذلیل لوگوں پر, جن پر کوئی بادشاہت نہیں کرنا چاہتا تھا, جن پر کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا, اللہ رب العزت نے دنیا کی حکمرانی ان کو عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے اس بدترین زمانوں کو سب سے بہترین زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کہلوایا, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, کہ سب سے بہترین زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرا زمانہ ہے, اور میرے بعد صحابہ کا زمانہ ہے, اور صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ ہے. جو لوگ ذلت کی انتہا میں پڑے تھے, اللہ نے قرآن اور اسلام کے ذریعے ان کو عزت دی, اور صرف ان کو نہیں, ان کی نسلوں کو, اور ان کو نہیں, ان کی بھی نسلوں کو اللہ رب العزت نے اس قرآن کے ذریعے سے عزت دی ہے. اور روم اور فارس نے اس قرآن کو جھٹلایا اور قرآن کے فرمان کو نہیں مانا. اللہ نے کیسر و کسرا کو صحابہ کے قدموں میں اللہ نے زمین بوس کر دیا, اور صحابہ کے قدموں میں اللہ نے ڈال دیا, اور اللہ نے ان کو شکست دے کر ذلیل اور خوار کر دیا. تو پیارے بھائیو, اللہ نے ہم کو قرآن جیسی نعمت دی ہے, یہ پورا دین قرآن کے اندر ہے, پورا دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر موجود ہے. تو دین پیارے بھائیو اللہ نے جو ہم کو دیا ہے یہ صرف برکت کی چیز نہیں ہے, بلکہ اللہ نے کامیابی کے لیے دیا ہے. یہ دین جس کی زندگی میں آئے گا, چاہے وہ کالا ہو, گورا ہو, امیر ہو, غریب ہو, شہری ہو, دیہاتی ہو, کوئی بھی ہو, سڑک پتی ہو, کروڑ پتی ہو, کوئی بھی ہو, کیسا بھی ہو, اور کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو, اگر اس کی اپنی زندگی کے اندر اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہے. یہ دین کیا ہے پیارے بھائیوں, یہ بالکل آسان انداز میں اور آسان الفاظ میں کہ اللہ کا حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اللہ نے جتنے احکامات ہم کو دیے, جن باتوں کا کرنے کا حکم دیا ہے, ان تمام چیزوں کو اپنے حساب سے نہیں کرنا ہے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پر نماز اسلام کا بڑا حکم ہے, فرائض میں بڑا فرائض ہے. اللہ نے 5 وقتوں کی نماز ایمان والوں پر, مسلمانوں پر, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہہ کے ایمان والوں پر وقتوں کے تعین کے ساتھ دن بدن اور رات کے اندر 5 وقتوں کی نمازیں اللہ نے فرض کی ہے. تو نماز یہ بڑے فرائض میں سے, تو نماز کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے. اب نماز ہم کو پڑھنی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو
कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते देखते हो। तो उलमा ने लिखा है कि नमाज की तरफ इशारा करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे आमाल की तरफ इशारा किया कि जिस तरह तुम नमाज में मेरे हुक्म के पाबंद हो और अपनी नहीं चलाते तुम कि अपने हिसाब से कभी रुकू कर लिए, जब समझ में आया सज्जा कर लिए, जब समझ में आया कुछ और पढ़ लिए, नहीं, जिस तरह तुम नमाज में मेरे हुक्म मेरे तरीके के पाबंद हो और अल्लाह के हुक्म के पाबंद हो, इसी तरह अल्लाह ने शादी ब्याह का हुक्म दिया है कि एक वक्त तो आता है आदमी पर निकाह फर्ज हो जाता है, कुछ वाजिब होता है, कुछ लोगों पर फर्ज होता है, तो वहां पर निकाह करने का हुक्म है। तो निकाह करना है तो अपने रस्म रिवाज के मुताबिक थोड़ी करना है, गैरों के रस्म रिवाज के तरीके पे नहीं करना है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत देखना है, आपका तरीका देखना है। अल्लाह ने हुक्म किया कि रिस्क हलाल कमाओ, कसब हलाल कमाओ, और बड़ा फरीजा अल्लाह के फराइज के बाद सबसे बड़ा फरीजा रिस्क हलाल कमाना है, इसका हुक्म अल्लाह ने दिया है। लेकिन हम आजाद नहीं है। कोई ताजिर है तो वो तिजारत में आजाद नहीं है कि मैं अपने हिसाब से कारोबार करूंगा, जब मुझे समझ में आएगा झूठ बोलूंगा, जब समझ में आएगा धोखा दूंगा, जब समझ में आएगा 1 ग्राम का 2 ग्राम और पानी मिलाकर ग्राम बढ़ाकर बेचूंगा, जब समझ में आए मैं अपने हिसाब से सूद लूंगा। नहीं प्यारे भाइयों, हम हर वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के पाबंद है, और अल्लाह ने हमको ऐसे ही तमाम अमाल की तरफ कुरान और हदीस के जरिए और इस्लाम के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। कहीं अल्लाह ने हमको लावारिस नहीं छोड़ा है, तिजारत करने का तरीका बताया, शादी ब्याह करने का तरीका बताया, और ये कि कोई मुलाजिम है, कहीं नौकर है, कहीं काम करता है, किसी के मातहत में है, तो कैसे करे, शरीयत ने उसको भी बताया है। तो जैसे हम नमाज में अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके के पाबंद है, इसी तरह अपनी तिजारत में भी हम अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के पाबंद है। इसी तरह हम शादी ब्याह करने में भी अल्लाह रसूल के तरीके के पाबंद है। हम रस्म रिवाज नहीं देखेंगे, औरों की रस्म रिवाज के तरीके पे नहीं करेंगे, नाचने गाने वालों का तरीका नहीं देखेंगे, यहूद और नसारा का तरीका नहीं देखेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखेंगे। आपने जैसे हुक्म फरमाया निकाह करने का, आज शादियां जोर पर चल रही है, आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, कितनी खुराफात और बिदात और रस्म और रिवाज की गुलाम उम्मत बन चुकी है, और रस्म रिवाज के तले कितनी बच्चियां हैं जिनका मुस्तकबिल खराब हो चुका है, कितने बाप है जो आज तकियों में सर डालकर रोते हैं, क्या जहेज के लिए पैसे नहीं है, मेरी बच्ची का निकाह किस तरह होगा, किस तरह उनको भी आएंगे हम। ये रस्म रिवाज ने उम्मत का बेड़ा गर्क कर दिया है, कितनी बच्चियां खुदकुशी कर गई है। ये रस्म रिवाज प्यारे भाइयों ये नासूर है, जहेज खास तौर से नासूर है, और जितनी रस्म रिवाज शादी ब्याह के मौके पर इस्तेमाल की जाती है और उसका गुलाम बना जाता है, प्यारे भाइयों ये इस्लामी तरीका नहीं है। कितनी फजूल खर्ची आम होते जा रही है हमारे निकाहों के अंदर, हालांकि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान का भाई बताया है उनको कि इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, के फजूल खर्ची करने वाले ये तो शैतान के भाई है। फजूल खर्ची करने वाले जो जरूरत से ज्यादा खाना कर रहे हैं, बड़ा बड़ा वलीमा कर रहे हैं, अगर छोटा कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, और ये कि बड़ी बड़ी गाड़ियां कर रहे हैं, 1 करोड़ खर्च कर रहे हैं शादियों के अंदर, और क्या क्या मेरे भाइयों उम्मत में बिदात और रस्म रिवाज आम होती गई है कि गरीब बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए 1000 बार सोचता है, अपने बेटे की शादी करने के लिए 1000 बार सोचता है। वो इसलिए सोचता है कि हमारा मुआशरा रस्म रिवाज का गुलाम हो चुका है, उसको नहीं पूछो वो नाराज हो जाएगा, ये रस्म में उसको नहीं बुलाओ वो नाराज हो जाएगा, उसने मुझे खाने पे बुलाया था मैं अगर उसको नहीं बुलाऊंगा वो नाराज हो जाएगा। ये सारे रस्म रिवाज की वजह से आज हमारे मुआशरे में निकाह का बेड़ा गर्क हो चुका है, इसलिए आज ज़िना आम हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना आज़मुन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊना, के सबसे बाबरकत निकाह वही है जो कम खर्चों में किया जाए और सादगी से किया जाए, कि खर्च कम से कम हो और बिल्कुल सादगी से किया जाए। इस्लामी मुआशरत का हुस्न बताया कि निकाह जितना आसान होगा उतना ज़िना महंगा होता जाएगा, और निकाह जितना मुश्किल होता जाएगा और जितना महंगा होता जाएगा निकाह उतना ज़िना आसान होता चला जाएगा। आज शादी करने के लिए लोग सोच रहे हैं, तो प्यारे भाइयों ये सब चीजें एक तो हमारे कारोबार में सूद आम होते जा रही है, सूद से हमारा मुआशरा गर्क होते जा रहे हैं। बड़े बड़े सेठ लोग उलमाए किराम के पास आकर कह रहे हैं कि हजरत
کچھ کریے. آج سود کا ہمارے معاشرے میں کتنا بڑھ گئے, علماء کو متوجہ کر رہے, ہمارے معاشرہ مالیگاؤں گرگ ہوتے جا رہے سود کے اندر. پیارے بھائیو, آج اس سے بچنے کی ضرورت ہے. سود اللہ سے اعلان جنگ ہے. سود سب سے ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے, اور اللہ سے اعلان جنگ ہے. اور اللہ سود لے کر کتنا بڑھائیں گے؟ اللہ کہہ رہے ہم اس کو گھٹاتے ہیں, اور تم صدقات دو گے, زکات دو گے, اور جو مال کو اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے, اللہ کہہ رہے ہم صدقات کو بڑھاتے ہیں. تو پیارے بھائیو, یہ سارے طریقے جو ہمارے موقع پر آتے ہیں, شادی بیاہ رسم و رواج کو چھوڑتے ہوئے ہم سنت کو اپنانے والے بنے. اللہ نے ایک آسان طریقہ ہم کو دیا ہے. اتنا آسان نکاح ہے پیارے بھائیو, ہم علماء سے جا کر پوچھے کہ نکاح میں کیا کیا چیزیں ضروری ہے. ہم تجارت کے مسائل علماء سے پوچھے جا کر, ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی. ہم کہیں نوکر ہے, علماء سے جا کر پوچھے, کیونکہ پیارے بھائیو دین کے اندر کامیابی ہے, اور دین سے ہٹ کر جتنے راستے ہیں اللہ کے نزدیک سب مردود ہے. اللہ کے نزدیک وہی ایک راستہ قبولیت کا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹیں گے, اللہ کے نزدیک کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. حالانکہ نکاح کرنا اللہ کا حکم ہے, حالانکہ کسب حلال کمانا, روزی کمانا, حلال روزی کمانا اللہ کا حکم ہے, لیکن اللہ کے رسول کے طریقے سے اگر ہٹ گیا تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہ کھوٹے سکے اللہ کے نزدیک نہیں چل سکتے. ہر وہ عمل کھوٹا ہے جو اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کرے. اللہ کے رسول کا طریقہ جنت تک جاتا ہے. کہنے والے نے کہا تھا, نقشے قدم نبی کے جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. مومن جو فدا نقش قدم پاک نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت, طوفان سے نکل جائیں گا پھر اس کا سفینہ. آج ہماری کشتی کیوں مجدار میں پڑی ہوئی ہے؟ آج ہم کیوں پیٹے مارے کاٹے جا رہے؟ کیوں ہم حالات کا شکار ہے؟ اور ہر نکلنے والا سورج امت پر حالات لے کر آ رہے. کیوں لے کر آ رہے؟ کہ ہم نے اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا. ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی جو صحابہ نے تھامی تھی, اور ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی جب مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی, مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا. کس وجہ سے دیا؟ جو قرآن تھا, جو شریعت تھی, جو طریقہ اللہ نے ہم کو دیا تھا, ہم اس پر فخر کرتے تھے کہ اللہ نے ہم کو یہ طریقہ دیا ہے, ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے, اس لیے آج ہم ذلیل ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. صحابہ معزز تھے, اور وہ لوگ معزز تھے جنہوں نے قرآن کو تھاما تھا, شریعت کو تھامی تھی, اور دین کو تھاما تھا. پیارے بھائیو, آج اللہ کے نزدیک کوئی رشتہ داری نہیں ہے. کوئی امیر ہونا, غریب ہونا اللہ کے یہاں نہیں چلتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا عمل قیامت کے میدان میں گھٹ گیا, اس کا اونچے خاندان والا ہونا اللہ کے عذاب سے اس کو نہیں بچا سکتا. اور اس بات کو خود اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ بیٹی فاطمہ, تیرے باپ کا نبی ہونا کل آخرت میں تجھے کوئی کام نہیں آئے گا. جیسا تیرے اعمال ہوں گے ویسے کل آخرت میں اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے. تو پیارے بھائیو, وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیندار بنائیں. یہ دین اللہ نے صرف برکت کے لیے نہیں دیا ہے, بلکہ دین تو دنیا اور آخرت کی کامیابی لانے کے لیے ہے. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور اپنے اعمال کو انہوں نے بنایا. اب اعمال کیا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت دی ہے, اور بغیر مانگے دی ہے, اور ماں کی گود میں اللہ نے عطا کی ہے. اللہ نے آج دنیا میں 580 کروڑ لوگوں کو اللہ رب العزت نے اس نعمت سے محروم کر دیا ہے جو نعمت اللہ نے ماں کی گود میں مجھے دی ہے. تو اللہ نے ایمان تو دے دیا, لیکن آج عمل سے زندگی خالی ہے. اور اعمال, یہ دین کیا ہے؟ یہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے. ہماری زندگی میں اعمال ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور اپنے اعمال کو بنایا, اعمال کو اپنی زندگی میں مزین کیا, اور اپنی زندگی کو اعمال سے مزین کیا, اللہ کا قسم کھا کر کہہ رہے کہ ہم ان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے پاک زندگی دیں گے. حیات طیبہ کا اللہ کا ایمان والوں سے وعدہ ہے. حکیم الامت نے لکھا ہے کہ اللہ پرلطف زندگی دیں گے, بغیر پیسوں کے اللہ کام بنائیں گے. یہ دین جب زندگی کے اندر آئے گا تو صرف آخرت نہیں بنے گی. یہ عجیب بات ہمارے معاشرے میں چل گئی ہے کہ دین آئے گا تو صرف آخرت بنے گی, اور دنیا تو پیسے سے بنے گی, اور دنیا تو عہدہ حاصل کرنے سے بنے گی, اور دنیا مال سے, اسباب سے, اور وسائل سے, اور عہدوں سے بنے گی. نہیں بھائیو, دین زندگی کے اندر آئے گا تو پہلے دنیا بنے گی, بعد میں آخرت بنے گی. تو اللہ کہہ رہے دین کی برکت سے اللہ رب العزت بغیر
بغیر پیسوں کے کام بنائیں گے، سکون دیں گے، اطمینان دیں گے، راحت دیں گے اور غم اور ٹینشن سے اللہ رب العزت بچائیں گے، بغیر پیسوں کے کام بنائیں گے، بغیر ہتھیاروں کے اللہ حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ اللہ رب العزت نیک لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو ڈال دیں گے، اور کافروں اور مشرکوں اور فاجروں کے دلوں میں اللہ رب العزت تمہارے روب کو اللہ رب العزت ڈال دیں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دین کو اپنی زندگی میں لے کر آیا جائے۔ یہ دین جس کی زندگی میں آئے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ بندوں کا حسب نسب نہیں دیکھتے، اللہ بندوں کا بینک بیلنس نہیں دیکھتے، اللہ بندوں کی گاڑی سواری اور عہدہ نہیں دیکھتے، اللہ تو بندوں کی زندگی میں اپنا دین دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ جس کی زندگی میں میرا حکم اور نبی کا طریقہ ہوگا، جس کی زندگی دین اسلام کے مطابق ہوگی، اللہ کے نزدیک وہی محبوب ہے، اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے، اور اسی کو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں عزت عطا کریں گے۔ آج لوگ کیا کہیں گے کہ اس جملے نے ہمارے معاشرے سے دین کو ختم کر دیا، کہ شادی کو سادہ کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے، اور ولیمہ کم کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، اور تجارت میں اگر میں سود چھوڑ دیتا ہوں اور جھوٹ چھوڑ دیتا ہوں اور دھوکہ دہی چھوڑ دیتا ہوں تو میرا تو منافع کم ہو جائے گا، تو میرا گھر کیسے چلے گا، میرا اپنا کام دھندا آگے کا کیسے چلے گا۔ آج یہ لوگ کیا کہیں گے نے ہمارے معاشرے کا حسن کر دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ پرواہ نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ ایمان والوں کی شان اور ایمان والوں کا جذبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ میرے اللہ مجھ سے کیا کہیں گے، میرے رسول اللہ مجھ سے کیا کہیں گے، کیونکہ ہم کو ہر کسی کو حساب نہیں دینا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے جا کر حساب دینا ہے، اللہ کے رسول کے آگے سے ہم کو گزرنا ہے، اور آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر ہم کو پینا ہے، ہر کسی کو حساب نہیں دینا ہے۔ اس لیے یہ بات اپنے دل سے نکال دے کہ اگر اسلام پر آ گیا تو لوگ کیا کہیں گے، اور شادی کو سادہ کر دیا لوگ کیا کہیں گے، ابھی تو نوجوان ہوں، ابھی سنت پر آ گیا اور سنت اور شریعت کو اپنا لیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ لوگ کیا کہیں گے کا جملہ نکال کر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر اس چیز کو پیدا کرے کہ میرے اللہ کا آخرت میں مجھ سے کیا کہیں گے، میرے رسول اللہ کا آخرت میں مجھ سے کیا کہیں گے۔ اس بات کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم صحابہ سے سیکھے کہ کیسے اپنے اسلام پر جمے تھے، کیسے انہوں نے اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنی زندگی میں جگہ دی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کو اللہ نے بہت فتوحات دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ اب بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا جو ہے دسترخوان پر گر گیا ہاتھ سے تو اس کو اٹھا کر کھانے لگے۔ سنت بتایا ہے کہ دسترخوان پر کھانا گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو۔ حدیث میں اس کے بڑے بڑے فائدے بیان کیے گئے کہ اللہ رب العزت تمہارے دل کے تکبر کو دور کریں گے، اللہ تم کو اولاد دیں گے، حسین اور جمیل تمہاری اولاد پیدا ہوں گی، اور بھی اس کے اپنے فضائل ہے۔ تو ہم کو بتایا گیا، ہم کو تعلیم دی گئی کہ دسترخوان پر کھانا گرے اٹھا کر صاف کر کے کھا لو۔ تو وہ صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنے دسترخوان پر سے کھانا اٹھا کر کھانے لگے۔ بازو والے ساتھی نے کونی مار کر کہا کہ حضرت یہ سارے بادشاہ لوگ بیٹھے ہیں اور ملکوں کے گورنر ہے، یہ لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، اچھی بات نہیں سمجھتے۔ تو برجستہ جملہ کہا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ نہیں، میں اپنے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ پیارے بھائیوں، آج ایسے جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ بے وقوف دنیا کی وجہ سے میں اپنے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا، اور جب ہم اس کو تھامیں گے تو اس کے تھامنے کی بنیاد پر اللہ ہم کو دنیا میں بھی عزت دیں گے، اللہ آخرت میں تو عزت اور مقام دیں گے۔ اللہ دنیا میں ایمان والوں سے اللہ نے سب سے اعلیٰ درجہ خلافت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ تم ایمان کے ساتھ اپنے اعمال بناؤ اور جو نبی تمہارے پاس بھیجے گئے اس نبی کی اتباع کرو۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہیں دنیا اور آخرت میں بڑا مقام دیں گے۔ تو سارے بھائی دین پر جمیں گے اور دین پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ارے بہت دیر ہے انشاءاللہ، بول رہے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔